بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، اعتکاف کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سابقہ امت بھی جو ہے اعتکاف کیا کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے، کیونکہ اعتکاف میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو خاص اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو سب کچھ چھوڑ کر جو ہے میرے گھر میں یہ آ پڑا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو جس کو اعتکاف کی دولت مل گئی، آپ سمجھ لیں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کرنا اتنا پسند تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک ایک سال جو ہے اعتکاف فرمایا، اور پھر صحابہ سے فرمایا مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دن بھی اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف کرنے کا جو مقصد تھا وہ تھا شب قدر کا مل جانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال جو ہے عذر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال جو ہے شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، تو شوال کے آخری عشرے میں 10 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو پسند فرماتے تھے۔ ایک سال جو ہے سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی جگہ 20 دن جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف فرمایا، اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جوق در جوق مسجد نبوی میں آتے اور اعتکاف فرماتے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے بعد حاضر ہوا، میں نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، تو وہ مجھے اس جگہ لے گئے، وہ جہاں اب ستون بن گیا ہے، وہ ستون ہے اسطوانۃ السریر، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے یا آرام فرماتے۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ ستون موجود ہے۔ تو میرے عزیزوں، بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں اعتکاف کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو ایمان کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ میں اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ گار بنے پھرتے ہیں، چاہے وہ شرابی ہوں، زانی ہوں، ڈاکہ ڈالتے ہوں، وہ اللہ کی محبت میں ایک دفعہ اعتکاف کر لیں۔ درجنوں جو ہے بڑے بڑے گناہ گاروں کو جو ہے نا اللہ نے اعتکاف کی بدولت ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا، کیونکہ اعتکاف میں خوب اللہ کا خاص نور برس رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج 2 عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے میرے عزیزوں۔ آدمی عمرہ کرتا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ روپے اس کے لگ جاتے ہیں ایک عمرے پہ، 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ حج کرتا ہے، حج میں کم سے کم 12 لاکھ روپے لگتے ہیں، 24 لاکھ لگانے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص گناہوں سے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف سے باہر، اعتکاف سے پہلے جو وہ نیکیاں کرتا تھا، جیسے کسی غریب کی مدد کر لی، کسی جنازے میں چلے گئے، مریض کی عیادت کے لیے چلی گئے، جتنی وہ نیکیاں کرتا تھا حدیث میں آتا ہے وہ تمام نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتے، 5 دن کا نفلی اعتکاف کر لیں، 3 دن کا کر لیں، 1 دن کا اعتکاف کر لیں، کیونکہ معجم الاوسط میں یہ حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ 1 دن کے اعتکاف پر اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ،
اور ایک خندق کا فاصلہ حدیث میں آتا ہے زمین سے لے کے آسمان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے، یعنی 3 گنا اتنا بڑا فاصلہ کہ وہ جہنم کے قریب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم سے اتنا ہی دور کر دیتے ہیں جتنا زمین آسمان کے درمیان 3 گنا فاصلہ آپ لگا لیں۔ اور 10 دن کا آپ اعتکاف کرتا ہے تو گویا کہ زمین آسمان کے درمیان 30 گنا جتنا فاصلہ، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ کر کر کے جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اعتکاف کی برکت سے اللہ جہنم کے دور کر دیتے ہیں۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال، جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور وہ کہے کہ اللہ میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک آپ میری مغفرت نہ کر دیں۔ تو اعتکاف میں آدمی رو رو کے اللہ کو منائے، جتنا زیادہ رو سکتے ہیں، جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اتنا کریں۔ مگر اعتکاف میں میرے عزیزوں کسی کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ ہماری زبان سے ہو یا ہمارے ہاتھ سے ہو۔ تو میرے عزیزوں یہ بہت قیمتی جو ہے باتیں ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ جتنے زیادہ لوگ اعتکاف کریں گے میرا آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 3 دن یا 1 دن کا اعتکاف ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔